أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه قرآن مجید کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کے آخر میں لفظ استعمال ہوا ہے کرسی کا۔ کرسی سے مراد بادشاہت، جیسا کہ آج بھی کرسی بول کر بادشاہت مراد لی جاتی ہے، اور یہ کرسی اور بادشاہت اللہ کی، اسی لفظ کی مناسبت سے پوری آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص صفتوں کا، اختیارات کا، بادشاہی کا ذکر ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اگر اسے پڑھ لیا جائے تو بندہ ہر طرح کے شیطانی اثرات سے بچا رہتا ہے۔ اس لیے صبح و شام اسے پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 3 رات لگاتار ایک چور آتا رہا، ان کی بوری سے کھجوریں نکالتا، یہ پکڑ لیتے، وہ منتیں کرتا، یہ چھوڑ دیتے، وعدہ کرتا کہ میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا۔ آخری مرتبہ جب یہ بالکل اسے چھوڑنے پہ تیار نہ ہوئے، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، آپ اسے پڑھ لیا کریں رات کو، میں قریب ہی نہیں آ سکوں گا، کوئی شے آپ کے قریب ہی نہیں آ سکے گی، لیکن میں وہ تب بتاؤں گا جب آپ مجھے چھوڑیں گے۔ انہوں نے چھوڑ دیا، اس نے بتا دیا کہ وہ آیت الکرسی۔ صبح حضور علیہ السلام کو یہ بات بتلائی تو حضور نے تصدیق فرمائی کہ تھا تو وہ بڑا جھوٹا، لیکن بات بڑی سچی کر گیا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے اگر پڑھ لیا جائے تو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی۔ ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر اسے پڑھا جائے تو پڑھنے والے کے لیے جنت کی ضمانت دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرامین میں یہ حکمت ہے کہ آیت الکرسی
یا اس طرح کے کوئی اور عمل بتلائے جائیں، کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اس میں شاید حکمت یہ ہے، آیت الکرسی تو پڑھنے والا بعد میں پڑھے گا، لیکن 5 وقت کی نماز اس سے پہلے پڑھ لے گا، یعنی نماز کی پابندی کی طرف بھی ایک یہ اشارتاً ایک بہانہ اسے بنایا۔ بہرحال یہ تھی اس کی تھوڑی سی اہمیت اور فضیلت۔ اب اس کا ترجمہ ہے، اصل ایک ہی اس کے شروع میں دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ یہ جو کلمہ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ، یہ وہی، یعنی گویا یہ سمجھ لیا جائے آیت الکرسی کو تو کلمہ سمجھ آ جاتا ہے۔ آگے پوری آیت اسی دعوے پہ دلیل ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود کیوں نہیں۔ فرمایا الحی القیوم، دلیل یہ ہے کہ الحی وہ ایسا زندہ ہے کہ اس پہ موت کبھی نہیں آئے گی۔ اگر اس کے سوا یہ صفت کسی اور کے اندر ہے، یعنی کوئی ایسا اور بھی ہے کائنات میں جو جس پہ موت نہ آتی ہو، تو وہ بھی الہ بننے کے لائق ہے، پھر اسے بنا لو، لیکن دنیا پھر جاؤ گے، ایسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو موت سے پاک ہو۔ جب اس کے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ نہیں اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، تو یہ دلیل ہے کہ پھر الہ اور معبود بھی وہی بن سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو۔ جب وہ ایک ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ، یعنی دلیل اسی لا الہ الا ہو پہ دلیل پہلی، الحی زندہ، ہمیشہ زندہ ہو۔ اس کے علاوہ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، اور وہ ایسا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف تیرے پروردگار کی ذات ہے۔ دوسری دلیل القیوم، قائم رہنے والا، یعنی خود بھی ہمیشہ رہنے والا ہے قائم، اور مخلوق کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ ایسا کوئی کائنات میں اور ہے تو پھر مانو اسے، بے شک اس کی عبادت کرو، لیکن تم کائنات پھر لو، تمہیں ایسا قائم کائنات میں اور کوئی نہیں ملے گا کہ جو خود بھی قائم ہو ہمیشہ اور مخلوق کو بھی قائم رکھنے والا ہو۔ یہ تمہیں صرف ایک اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ جب ہمیشہ قائم ایک اللہ، تو پھر مان جاؤ کہ اللہ لا الہ الا ہو، پھر تمہاری نیاز مندیوں کے لائق بھی صرف اکیلا اللہ، پھر عبادتوں کے لائق، ریاضتوں کے لائق، عاجزیوں کے لائق، ہر طرح کی عبادت۔ عبادت 3 طرح ہوتی ہے نا، یا زبان سے یا بدن سے یا مال سے، یا زبان سے یا بدن سے یا مال سے۔ تو جب اس کے سوا نہ کوئی زندہ ہے نہ کوئی قائم ہے، تو پھر یہ دونوں چیزیں دلیل ہیں کہ زبان سے بھی وظیفے اسی کے حق ہیں، بدن سے جھکنا بھی اسی کے لیے حق ہے، اور اپنے مالوں کو بھی اسی کے نام پہ دینا اسی کا حق ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں کسی اور میں ہیں تو وہ بھی حقدار ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس کے علاوہ یہ 2 صفتیں اور کسی میں نہیں، تو پھر عبادتوں کے لائق بھی دنیا میں کوئی اور نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر اوقات لوگ قبور پہ جا کر، عرسوں پہ جا کر، درباروں پہ جا کر دیتے ہیں، شاید عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ کیا زندہ ہیں کہ پہلے تو ان پہ موت کا فیصلہ ہو چکا، موت کے بعد پھر کہتے ہو کہ پھر زندہ ہو گئے ہیں۔
یہ چیز قرآن نہیں مانتا۔ 24ویں پارے کی آیت پہلے بھی 2 دن آپ کو میں سنا چکا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جس پہ موت کا فیصلہ طاری ہو جائے فَيُمْسِكْ، اس کی روح کو میں روک لیتا ہوں۔ اور میں یہ بھی سنا چکا ہوں 18ویں پارے کی آیت کہ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، تم سب مرو گے، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر اٹھائے جاؤ گے زندہ کر کے، کب؟ یوم القیامہ، قیامت، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ موت کے بعد وہ پھر کرنٹ برقرار ہو گیا ہے، یہ بھی غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف۔ تیسری چیز، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، یعنی موت تو رہی پیچھے، نیند جو موت کی بہن جسے کہا جاتا وہ بھی نہیں آتی، اور وہ بھی رہی پیچھے، نیند تو کیا اونگ بھی اسے کبھی نہیں آئی۔ یعنی یہ عیب ہیں، تھکتا ہے نا انسان تو سوتا ہے نا، اور تھکاوٹ عیب ہے، اور اللہ تو سبحان ہے جو عیبوں سے پاک ہے، اس پہ نہ موت نہ نیند اور نہ اونگ۔ دیکھ لو کائنات میں اگر یہ صفت کسی اور میں ہے تو وہ الہ بن سکتا ہے، لیکن اگر کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ اس پہ اونگ اور نیند بھی نہ آئے، تو پھر مان جاؤ کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ تمہارے لیے سچا معبود ہو وہی غائب اللہ ہے جو تمہیں ان آنکھوں سے نظر ہے، تو غائب، ضمیر تو غائب کی ہے، لیکن ایسا غائب ہے کہ ہر جگہ حاضر ہے، ایسا غائب ہے کہ ہر جگہ، یعنی ایسا غائب کہ ہر جگہ حاضر، مطلب یہ ہے کہ موجود تو ہے لیکن ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر۔ لیلۃ التعریس کا مشہور واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک سفر سے واپسی پر قافلہ جب سو گیا، حضرت بلال کو پہرے دار مقرر کیا صبح اٹھانے کے لیے، رات کی پہرے داری کے لیے۔ سارا قافلہ سو گیا اور پچھلے پہرے دار کی بھی آنکھ لگ گئی۔ صبح سورج نکل آیا اور سب سے پہلے حضور کے چہرے مبارک پہ جب اس کی کرنیں پڑیں اور آپ برداشت نہ کر سکے اس کی گرمی، تو آپ کو جاگ ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ قافلہ بھی سو رہا ہے اور پہرے دار بھی سو رہا ہے، سب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے سب کو اٹھایا اور کہا انطلقوا ھذا وادی الشیطان، نکلو یہاں سے، یہ شیطان کی وادی ہے، یہاں ہماری نماز فجر بھی قضا ہو گئی۔ چنانچہ آگے چل کے حضور نے صحابہ سے کہا اور پھر وہاں جا کے سب نے وہ نماز قضا کی، پڑھی۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے قضا نماز ہو جائے تو پھر پڑھنی پڑتی ہے، قضا عمری والا چکر بھی کوئی نہیں ہے۔ سال میں رمضان کے آخری جمعے میں قضا عمری کی نیت سے سارا سال نہیں پڑھتا، بھئی 2 نفل پڑھوں گا اس دن اور سارے سال کی معاف ہو جائیں گے، یہ بھی نرا بکواس ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو دیکھا حضور بھی سو گئے، نیند سے کوئی بھی پاک۔ چوتھی بات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ملک ہے اسی کے، ما ہر چیز، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، و ما اور ساری چیزیں، فی الارض جو کہاں ہیں، زمین میں۔ ملکیت یہ کس کی ہے؟ یہ دلیل دی اسی پر، اللہ لا الہ الا ہو پر، یہ چوتھی دلیل ہو گئی۔ کائنات میں اگر کوئی اور ایسا ہے تو بے شک اسے پوجو، دو اس کی نظر و نیاز، کرو اس کے سجدے، لیکن تم کائنات پھر لوگے، ایسا تمہیں مالک کوئی نہیں ملے گا کہ آسمان و زمین پہ اس کا قبضہ ہو۔
آسمان و زمین پہ پورا کنٹرول اور قبضہ اگر کسی کا تمہیں نظر آئے گا تو وہ ایک اللہ ہے۔ جب کائنات کا حقیقی مالک، واحد مالک ایک ہے، تو پھر مان جاؤ نا کہ عبادتوں کے لائق بھی صرف ایک۔ اللہ اکبر کبیر۔ جو وہ کسی کو دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو کوئی لے نہیں سکتا۔ جب مالک ساری کائنات کا وہ اکیلا ہے تو کیا خیال ہے مانگنا بھی پھر صرف کس سے چاہیے؟ کیونکہ مانگی ہمیشہ اسی سے چیز جاتی ہے جو چیز کا مالک ہو۔ یہاں باہر نکلے، یہاں کسی کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ مجھے کہیں قاری صاحب یہ موٹر سائیکل تو مجھے دے دیں، آپ کا یہ کہنا ٹھیک بنتا ہے؟ میری تو ہے، پھر تو مانگو مجھ سے کہ مجھے دے دو، تو میری مرضی ہے میں دوں یا نہ دوں۔ اور ایک موٹر سائیکل کھڑی ہے کسی اور کی گاڑی، کار، اور آپ کہیں یہ مجھے دے دیں، میں دے سکتا ہوں؟ آپ سے میں مانگوں کسی کی کار، آپ دے سکتے ہیں؟ تو مانگا اس سے جاتا ہے جس کی ملک ہو۔ اور اللہ یہاں کیا فرماتے ہیں آیت الکرسی میں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ملک کس کی ہے؟ اس میں اولاد بھی ہے، اس میں کاروبار بھی ہے، اس میں رزق بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ یہ ساری کائنات کی ہر چیز اس کے قبضے میں۔ تو اس میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں مانگنی ہے تو ان سے مت مانگو جو اس کے مالک نہیں۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، علماء، نیک لوگ، بزرگ، پیر فقیر، وہ مالک نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کہتے ہیں انسانوں تم سب تو اللہ کے در کے محتاج ہو، فقیر ہو۔ جب اکیلا مالک ایک ہے تو پھر مانگنا بھی صرف اسی سے چاہیے۔ پانچویں دلیل، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کون ہے؟ من کا مطلب کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے ایسا؟ اس صفت کا مالک۔ کون سی صفت؟ یشفع عندہ، جو شفاعت کرے، سفارش کرے، عندہ، اس کے ہاں، الا باذنی، مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ کون ہے کائنات میں جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے بول کے دکھائے، لب ہلا کے دکھائے؟ شفاعت ہوگی لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ کی اجازت کے بعد۔ اجازت کے بغیر سفارش، یہ عقیدہ کہ اللہ سے کوئی چھڑوا سکتا ہے، انبیاء، اولیاء، پیروں فقیروں کی بیعت ہم نے اس لیے کی ہے کہ یہ ہمیں چھڑوا کے لے جائیں گے، یہ شرک ہے۔ کوئی نہیں سفارش کر سکے گا۔ سفارش تب ہوگی جب اللہ کی اجازت۔ اگر اللہ اجازت نہیں دیں گے تو سفارش، دو اجازتیں ضروری ہیں۔ ایک اجازت سفارش کرنے والے کو اجازت لینی پڑے گی، سفارش میں کر لوں، اور نمبر دو جس کی کرنی ہے اس کی بھی اجازت لینی پڑے گی کہ اس فلانے کی سفارش کر لوں۔ ان دو اجازتوں کے بغیر کبھی سفارش نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن میں جا بجا ہے۔ ورنہ جو زور کی سفارش ہے نا، جبری، آیت الکرسی سے پچھلی آیت ہے، لا شفاعہ، کوئی سفارش نہیں، اس کی نفی کر دی کہ وہ کوئی نہیں ہے۔ کون سی؟ جو اس کی اجازت کے بعد ہو۔ تو یہ جتنے دعوے آپ کو دنیا میں سنائی دیں کہ ہمارے لڑ لگو، ہماری بیعت کرو، ہم سے نسبت قائم کرو، ہمارے مرید ہو جاؤ، ہم تمہیں چھڑا لیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم تمہیں بخشوا لیں گے، یہ نرا یہودیانہ اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ عیسیٰ عزیر اللہ کے بیٹے، ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا کفر ہے، یہ تمہارے کبھی کام نہیں آئے گا۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ سیم یہودیوں عیسائیوں والا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت برحق ہے لیکن اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی، بغیر اذن کے دھکے کی اور زور کی اور ڈنڈے کی شفاعت کوئی اللہ کے سامنے کر۔
اور جب اس کی طاقت آخرت میں بھی اتنی ہے، پہلے تو بتایا کہ دنیا میں اس کا اختیار ہے، اب اس میں بتایا کہ آخرت میں بھی اس کا اتنا اختیار ہے کہ اس کے اجازت کے علاوہ کوئی لب نہیں کھول سکے گا۔ جب وہ اتنا مالک حقیقی ہے کہ دنیا بھی اسی کی، آخرت بھی اسی کی، تو پھر ثابت ہو گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، پھر عبادت بھی اسی کی۔ اللہ چھٹی دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے وہ سب کچھ بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا، یعنی جو ہو گیا یا ہوگا یا ہو رہا ہے، یہ سارا علم کس کے پاس؟ غیب کا، پردوں کے پیچھے کیا ہے؟ چھپا ہوا علم۔ کائنات میں دیکھ لو، اگر کوئی اور ایسے علم والا ہے تو بے شک اس کو پوجو، لیکن تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور لوگوں سن لو، میں محمد تمہیں خود کہہ رہا ہوں لا اعلم الغیب، کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ اس تو وڈا صاف مسئلہ ہور شاید قرآن، اللہ قرآن تو سارا ہی صاف اور واضح ہے، لیکن یہ کوئی بہت نکھرے ہوئے لفظ ہیں۔ لا اعلم الغیب، نہیں جانتا میں غیب کو، بالکل صاف لفظ، میں غیب نہیں جانتا۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں نبی غیب، عالم الغیب ہے۔ تو جب اس کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا تو پھر مان جاؤ کہ پھر ایسوں کو پکارنے کا کیا فائدہ جنہیں تیرے حالات کا پتہ ہی نہ ہو، تو کہیں پھنسا ہوا ہو سمندروں دریاؤں میں، اندھیروں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں۔ تو پکار اسی کی فائدہ مند ہوگی جس کو پتہ ہوگا کہ میرا پکارنے والا کہاں ہے اس وقت، اور فرمایا یہ علم میرے سوا جب کوئی نہیں جانتا تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ عبادت اور پکار بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ اللہ۔ ساتویں دلیل، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہاں یہ اسی کا حصہ ہے کہ علم اتنا کہ سب اسی کا، اور پوری کائنات مل کر بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، الا بما شاء، ہاں مگر جتنا وہ چاہے اتنا کسی کو وہ غیب کا علم دے دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے، ورنہ پورا علم غیب جو ہے وہ اللہ نے کسی کو بھی دیا، خبریں دی ہیں، جس طرح نبیوں کو غیب کی خبریں بتائیں۔ یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے غیب بتا دیتا ہے رسولوں میں سے، تو غیب کی خبر بتانا وہ اور چیز ہوتی ہے، اور پورا علم غیب حاصل ہونا وہ اور چیز ہوتی ہے۔ پورا علم غیب کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ باقی خبریں چاہے وہ 1 ہو، 2 ہو، 10 ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، جتنی بھی مل جائیں انبیاء کو خبریں، وہ علم غیب نہیں کہلاتا، وہ غیب کی خبریں کہلاتا ہے، کیونکہ علم تو پھر بہت بڑا ہے نا جی، اس میں پوری کائنات ہے، آسمان، زمین، سمندر، درخت، پہاڑ، پتے، شجر، حجر، مکھیاں، مچھر، درندے، پرندے، چرندے، کائنات کا ذرہ ذرہ، ریت کے ذرے کتنے ہیں، بارش کے قطرے کتنے ہیں، دریاؤں میں قطرے کتنے ہیں، سمندر میں ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا علم غیب ہے، وہ صرف اللہ کے پاس۔ خبریں جتنی اللہ جس کے لیے چنتا ہے وہ بتا دیتا ہے، تو خبروں کے مل جانے سے عالم الغیب کوئی نہیں بنتا۔ اب آئی وہ آخری بات، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ حاوی ہے اس کی بادشاہی آسمان و زمین پر، یعنی اس کا علم، اس کی کرسی، اس کا اقتدار، اس کی شاہی، اس کا ملک، اس کی ملک، اس کی سلطنت، یہ حاوی ہے پوری کائنات پر۔ لا یعودہ حفظہما، اور وہ ان کی حفاظت سے کبھی تھکا نہیں، کچھ اسے مشکل نہیں لگتا اس آسمان و زمین کو سنبھالنا اور اس کی مخلوق کو پالنا اور کنٹرول کرنا،
وہ کبھی نہیں تھکا ان چیزوں سے اکتایا۔ اللہ وہو العلی العظیم، وہی جلیل القدر ہے، وہی علی رتبہ ہے، وہی علی بلند ہے، وہی عظیم اونچا ہے۔ تو جب یہ ساری صفتیں اس کی ہیں تو پھر مان جاؤ اللہ لا الہ الا ہو کہ کائنات میں عبادت کے لائق بھی پھر اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ آیت الکرسی کے وظیفے ہم پڑھتے ہیں لیکن اندر کیا ہے یہ ہم نے کبھی نہ سمجھا نہ سنا۔ تو آیت الکرسی کے پڑھنے کا فائدہ تب ہوگا جب اس آیت الکرسی والا عقیدہ ہم بنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔